اور ایسے حکمران جن کی فضیلت صحابہ کی نظر میں بڑی واضح، اور ان کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت میں بیان کیا کر۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر نے حضرت امیر معاویہ کو گورنر بنایا شام کا، اور سیدنا عمر کی تعیناتی سب اہل علم جانتے ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی بندے کو متعین کر دیں کسی عہدے کے لیے تو یہ دلیل ہوتی تھی، یہ سرٹیفکیٹ ہوتا تھا اس کے مومن ہونے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ گورنر شام بنے، اور حضرت عمر کا ایک قول بڑا معروف ہے امیر معاویہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں اپنے دوستوں کو، تذکرون کسریٰ و قیصر و دہاءہما وعندکم معاویہ، تم کیسر و کسریٰ کو یاد کرتے ہو اور تم بیٹھ کے یہ کہتے ہو کہ وہ بڑے فہم و فراست والے ہیں، تمہارے پاس امیر معاویہ موجود ہیں جو فہم و فراست سے بھرے ہوئے۔ اور جناب حارث بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تاریخ دمشق ابن عساکر کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی کہتے لا تکرہوا امارت معاویہ، حضرت علی کہتے معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کیا کرو، فواللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر معاویہ جیسے لوگ گم ہو گئے تو بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو آ کے تمہارے اوپر ظلم کرنا شروع کر، تو اس لیے معاویہ کی قدر کیا کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی، کہتی امیر معاویہ مدینہ میں آئے اور مجھے پیغام بھیجا کہ حضور کی کوئی چیز پڑی ہو تو میری طرف بھیجنا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے امیر معاویہ کی طرف ایک چادر بھیجی حضور کی، اور نبی علیہ السلام کے بال تھے میرے پاس، بال مبارک، میں نے وہ بھیجے، انہوں نے فوراً رسول اللہ کی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹا اور آپ کے بالوں کو پانی کے اندر ڈبو کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی پیا اور اپنے جسم پہ بہایا، حضور کی باقیات سے، حضور کے تبرکات سے برکت حاصل کرنے۔ یہ عاجزی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تھی۔ اور عبداللہ ابن عباس کو کسی نے شکایت لگائی، صحیح مسلم کی روایت، آ کے کہنے لگا امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں ہمیشہ، آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں انہو اصابہ، اگر معاویہ ایک پڑھ رہا ہے تو پھر درست ہی ہوگا، انہو فقیہ، کیونکہ امیر معاویہ فقیہ آدمی۔ صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ نظریات رکھا کرتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس کا ایک اور قول، وہ کہتے ہیں ما رأیت رجلا کان اخلق للملک من معاویہ، جب حضرت امیر معاویہ حکمران بنے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے ان کے بارے میں یہ فتویٰ جاری کیا، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک اس وقت حکومت کا امیر معاویہ سے زیادہ حقدار کوئی اور بندہ ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ حقدار حکومت کے اس وقت امیر معاویہ ہیں، کیونکہ وہ گویا پیدائشی حکومت کے لیے، حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امامکم، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے پیچھے نماز پڑھی، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ کے پیچھے نماز پڑھ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اللہ کے نبی جیسی نماز پڑھتے کسی کو نہیں دیکھا جس قدر امیر معاویہ حضور والی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اپنے امام کی قدر کریں۔ اور یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں قبیصہ بن جابر کہتے ہیں، قبیصہ بن جابر کو بعض کہتے ہیں صحابی تھے، بعض کہتے ہیں کبار تابعین میں سے تھے، وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں صحبت معاویہ، میں نے حضرت معاویہ کے ساتھ وقت گزارا، فما رأیت رجلا اسکل حلما ولا ابطأ جہلا ولا ابعد اناتا منہ، میں نے ان جیسا حلیم آدمی کوئی نہیں دیکھا، حکمت والا،
اور ان جیسا جہالت سے دور بندہ ہی کوئی نہیں دیکھا، میں نے ان جیسا سنجیدہ بندہ ہی کوئی نہیں پایا۔ یعنی اتنی عظیم ہستی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جن کے بارے میں معافی بن عمران کہتے ہیں، معافی بن عمران کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ ایما افضل معاویۃ ام عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی حکمرانی پر اہل سنت والجماعت اور شیعہ بلکہ پوری امت مسلمہ ان کی حکمرانی پہ بڑے مطمئن ہیں کہ عمر بن عبد العزیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل کی حکمرانی کر کے گئے، اور عمر ثانی کہا گیا، بڑی عظیم حکمران۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت، وقت کے امام محدث، وہ کہتے ہیں ان کے پاس بات ہوئی کہ عمر بن عبد العزیز کی حکمرانی زیادہ بہتر ہے یا امیر معاویہ کی حکمرانی زیادہ بہتر تھی۔ بڑی خوبصورت بات جو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہی۔ اب عبداللہ ابن مبارک کو جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں کہ محدثین کی لسٹ کے اندر صرف ایک ہی ایسی شخصیت ہے جس پر کسی نے قدغن نہیں لگائی۔ امام بخاری پہ بھی جرح ہوئی ہے، وہ الگ بات ہے کہ جرح قابل قبول ہو یا نہ ہو، کہ کسی ایک بندے نے کر دی، اس کی جرح کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر لگا دی گئی۔ محدثین کی فہرست کے اندر صرف ایک ہی بندہ ایسا ہے جس پر کسی نے جرح کی نہیں سرے سے، اور وہ ہے عبداللہ ابن مبارک۔ اتنی بڑی شخصیت، اور قول سن لیں عبداللہ ابن مبارک کا۔ ان کے سامنے بات ہوئی کہ عمر بن عبد العزیز اچھے ہیں یا امیر معاویہ اچھے تھے، تو انہوں نے فرمایا تراب فی انف معاویہ خیر من عمر بن عبد العزیز، امیر معاویہ کی ناک کے اندر پڑنے والی مٹی جو جہاد کے وقت ان کی ناک میں گئی ہے وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے بہتر۔ یہ قول ہے عبداللہ ابن مبارک کا، اور وجہ بھی انہوں نے بتا دی۔ انہوں نے کہا ایک سائڈ پہ صحبت کا درجہ صحابی ہونا اور ایک سائڈ پہ صحبت کا درجہ نہ ملنا، حضور نے فرما دیا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا بھلا نہیں کہنا۔ معیار یہ ہے کہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے آئے، ما یبلغ مد احد ولا نصیفا، وہ میرے صحابی کی جو کی ایک مٹھ کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحبت کا درجہ اتنا بڑا درجہ ہے، ہم نے بڑا ہلکا لے لیا۔ ہم اٹھ کے قدغن لگانے میں، تان و تشنیع کرنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے، اور یہ تان و تشنیع جو آج کل شروع ہوئی ہے یہ مت سمجھیں کہ کوئی نیا محاذ ہے جو ہم نے چھیڑ لیا، کوئی بڑا مارکا مار رہے ہیں ہم، یہ ہم سے پہلے بھی اٹھے ہیں سوال، اور محدثین نے اس پر تبصرے کیے ہیں۔ معافی بن عمران کے پاس جب بات ہوئی کہ ایما افضل معاویہ بن ابی سفیان ام عمر بن عبد العزیز، کہ بہتر کون ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن عبد العزیز، فغضب، معافی بن عمران غصے میں آ گئے اور سوال کرنے والے کو کہنے لگے تجعل رجلا من الصحابۃ مثل رجل من التابعین، تو ایک صحابی کو اٹھا کے تابعین کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ معاویۃ صاحبہ وسحرہ وکاتبہ وامینہ علی وحی اللہ، معاویہ کے 4 اعزاز ہیں، وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، اللہ کے نبی کا برادر اللہ صالح ہے، وامینہ، اور اللہ کے نبی کا امانت دار ہے، اور اللہ کے نبی کا کاتب ہے۔ ہم نے صحبت کے درجے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کبھی اگر بات کرنے کی ضرورت پڑے اور کوئی سوال کرے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ میں سے بہتر کون ہے، پھر آپ تبصرہ کریں جچتے ہیں اور کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک حق کے زیادہ قریب تھے اور حق پر تھے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اماموں نے تبصرہ کیا۔ لیکن آپ اٹھائیں ایک صحابی کو اور اس کا مقابلہ کروانا شروع کر دیں کسی بعد والے کے ساتھ یا آج کل کے کسی شخص کے ساتھ، اور اس پر طنز کسیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ میرے صحاب کو گالی نہ دینا، جس بندے نے میرے صحابی کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت، اور حضور کی لعنت
حرام کام سے چھوٹے کام پہ کبھی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ جس کام پہ حضور کی لعنت آ جائے وہ کام حرمت کی بڑی واضح دلیل ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا مجھے میرے اصحاب کے بارے میں تکلیف نہ دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے اصحاب کے ساتھ یہ محبت تھی، اور اللہ نے اعلان کر دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انصاری ہو یا مہاجر ہو یا حضور کے آخری دم تک مسلمان ہونے والا کوئی صحابی ہو، ہر صحابی سے اللہ راضی بغیر کسی تفریق کے۔ یہ اعتراضات چھوڑ دیں، ہمارا اتنا قد نہیں ہے، ہمارا اتنا مرتبہ مقام نہیں ہے کہ ہم ان شخصیات کو ڈسکس کرتے رہیں۔ اپنے اعمال کی تو فکر کریں کہ جن کے ایک وتر پڑھنے پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ہم کتنے کتنے فرض چھوڑنے والے، سگریٹ منہ میں، اور تبصرے کر رہے ہیں جنگ صفین کے بارے میں، اور تبصرے کر رہے ہیں جنگ جمل کے بارے میں۔ عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا جنگ صفین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اتنا بڑا حکمران اور اتنی بڑی شخصیت، فرماتے ہیں بڑا خوبصورت جواب۔ انہوں نے کہا جنگ صفین کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اے اللہ کے بندو، جن پاک خونوں سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے، میرا دماغ خراب ہے کہ میں اپنی زبان کو خراب کر لوں تبصرہ کر کے؟ اے اللہ کے بندو، صحابہ کا اس بات پر، صحابہ کے اس عمل پر امت کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام۔ تو کہیں ہم ان کو جہنمی نعوذ باللہ ثابت کرنے میں، یا ان کی غلطیاں نکالنے میں، یا قدغن لگانے میں اپنی آخرت خراب نہ کر لیں۔ اپنی آخرت کی فکر کریں جو اصل بات۔ اگر کسی کی آپ زندگی سے بہت زیادہ امپریس نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر، جس سے امپریس ہیں اس کو فالو کر لیں، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کر لیں، لیکن اپنی آخرت کا سوچیں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری زبانوں کو ایسے بڑے اور چھوٹے گناہوں سے محفوظ رکھ کے ہمیں جنتوں کا وارث بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کا، نبیوں کا، صدیقین کا اور شہداء کا ساتھ نصیب فرما دے۔